السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2 3 دن پہلے یا 4 دن انڈیا میں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے مابین مباحثہ ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ رزلٹ آج آیا، حالانکہ اس نے اگر یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس نے مانا تو صحیح کہ کوئی ہے کہ دنیا کا نظام چلا رہے، اور پورا دنیا نے پورا میڈیا پہ دیکھا الحمدللہ اسلام کی جیت ہوئی۔ اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کرے اور ویڈیو لائک کرے، آخر تک دیکھیں۔ اچھا، اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہے حالیہ دنوں میں جو موجودہ سینیریو ہے، مجھے لگتا ہے پہلی مرتبہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی، اکابر کی تاریخ میں تو اس طرح کا ہے تذکرہ، تو کیا لگتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھے گا، یہیں پر رک جائے گا، اس کا کوئی اچھا میسج جائے گا؟ یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ سے اس سے قطع نظر کہ کس کا پلڑا بھاری رہا کس کا نہیں، یہ پیغام ضرور جانا چاہیے کہ اکیڈمک ماحول میں مختلف الخیال لوگ آپس میں مل کر بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی دلیلیں سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، بقیہ تمام موضوعات پر آپ ڈیبیٹ کیجئے۔ حضور کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں جو ٹریڈیشن ہے علم کلام کا کہہ لیں یا پورا علمی جو پورا کلچر ہے، اس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ خدا کے وجود کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضرت باقر علیہ الرحمہ، باقر صادق، امام باقر جن کو کہتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ خدا کے وجود پر کئی مناظرے کیے ہیں اور باقاعدہ وہ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ معتزلہ کے زمانے سے پہلے تھے۔ ویسے آج پلڑا کس کا بھاری رہا؟ یہ تو بالکل واضح ہے، آڈینس نے طے کر دیا ہے، اور آپ ہمارے چہرے کی خوشی دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ بالکل، ذرا سا بات چیت کریں گے مفتی شمائل ندوی صاحب سے۔ آپ تھے ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی، امریکہ میں رہتے ہیں اور لگاتار اس موضوع یہ پر جو تھا کام بھی کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کل یہ کے مفتی اسپیکر ہال میں یہ ندوی ڈیبیٹ صاحب ہوئی، کا دونوں طرف کے لوگ استاذ تھے، تھا، دونوں طرف سے تالیاں بج رہی تھی۔ آپ نے لائیو یہ ضرور جو دیکھا ابھی ہوگا بات کر رہا تھا اور بڑے اچھے سسٹم انداز میں مفتی یہ ہوا۔ تو شمائل ندوی مفتی اس کا شمائل شاگرد ندوی ہے، آج انہی کا دن ہے، فوٹو میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو مبارکباد اپنے پورے فینس کے ساتھ۔ آج کا جو ڈیبیٹ رہا کیسا رہا آپ کے لیے؟ بہت میں نے سوچا تھا کہ کچھ تھوڑی زیادہ اچھی اکیڈمک گفتگو ہوگی، لیکن بہت زیادہ اکیڈمک ہو نہیں پائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جا رہے تھے۔ میں انہیں بار بار اکیڈمک ماحول میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال اوور آل اچھا رہا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، تو محض اللہ کا فضل رہا، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ہماری جو پوری ٹیم ہے جو اسٹیج پہ نظر نہیں آئی لیکن پیچھے بہت کام کر رہی تھی، جن میں آپ بھی ہیں، تو جو ان تمام حضرات کی دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین جزائے خیر دیں۔ اور سچ یہ ہے کہ جو حق ہے وہ واضح ہو کر رہتا ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی تیاری پوری ہے اور وہ تیاری کر کے نہیں آئے، یوں ہی آ گئے ہیں؟ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جو ہے وہ وہی باتیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باتیں پرانی۔ ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایتھزم کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں۔ بس یہی ہے پرابلم آف ایول۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بار بار وہی چیزیں جواب کے بعد بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ ہوا ایموشنل آرگیومنٹ، کہ آپ ایموشن کو ٹریگر کریں، اس کو جو ہے آپ جو ہے چاہیں کہ بھائی لوگ متاثر ہو، ایموشنل ہو جائیں، لاجک کا استعمال نہ کریں۔ تو یہ حربہ ہمیشہ سے رہا ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا، تو بس وہی رہا۔ وہی بات ہوا ہے۔ سوربھ دیویدی بتا رہے تھے کل آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی تھی، چائے پر ملاقات ہوئی، تو وہاں پر کیا بات چیت ہوئی تھی؟ وہاں پہ بس ایسے ہی ایک فرینڈلی ماحول میں ہم لوگوں نے گفتگو کی اور ایک دوسرے سے تعارف ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت انسان بہت اچھے آدمی ہیں جاوید اختر صاحب، اور بہت رسپیکٹفل انداز میں انہوں نے گفتگو کی۔ ہم نے بھی ان کی عمر کا لحاظ رکھا، ہمارے بڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی ان کے ساتھ رابطہ رہے گا ہمارا۔ تو انیشیٹو کس نے لیا تھا کل کی ملاقات کا؟ کل کی ملاقات کا یہ متفق علیہ انیشیٹو تھا دونوں کی طرف سے۔ کہ ڈیبیٹ سے پہلے ایک ایک میٹنگ بار ہونی بیٹھ جائیں، تاکہ چونکہ فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے تو یہاں اسٹیج میں انکمفرٹیبل فیل نہ ہو، اس لیے آ جائیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو سمجھایا جاوید اختر پر کچھ اثر پڑا، ان کے جو آئے ہوئے لوگ تھے ان پر کچھ اثر پڑا؟ یہ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا، ابھی تو پتہ نہیں ہے۔ تو آگے یہ ڈیبیٹ جاری رکھنی ہے یا سلسلہ یہیں پر بند ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمک انداز میں اور پیسفل ماحول میں اس طرح کی ڈیبیٹس جاری رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بار میں ہی کروں،
बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर लें। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहयन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहयन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज़म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहयन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। ये आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह ज़िम्मेदार है, खुदा ज़िम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हरबा नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके इदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज़ गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। सर ये साइंस ये प्रूव करती है कि इसके अंदर भी लाइफ है।